والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ حج کی 30ویں آیت ہے. پروردگار فرما رہا ہے ذالک کا مطلب ہے وہ. تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ کیونکہ جب اشارہ کیا جاتا ہے تو مشار الیہ کا ہونا لازم ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ، تو یہ لازم ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے یہ، یا وہ کہہ دے تو کس چیز کو دیکھ کر کہہ رہا ہے وہ. تو ذالک اس میں اشارہ ہے، اور بولنے والا جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ مشار الیہ. تو یہاں پر کہا گیا ذالک وہ، یعنی وہ بات جو پہلے بیان کی گئی. یعنی تمہیں حکم دیا گیا کہ حج کے موقع پر قربانی دو، خود بھی کھاؤ، ضرورت مند کو بھی دو، غریب کو بھی دے دو، پھر تمہاری جو منت ہے اسے پوری کرو، اور جو گندگی ہے اسے دور کرو، کعبے کا طواف کرو. یہ ساری باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں، وہ جو قانون ہے اس پر عمل کرو. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. وَمَنْ يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے. تعظیم کا معنی کیا ہے؟ عزت دینا، عظمت کو تسلیم کرنا، ریسپیکٹ کرنا. اللہ کی حرمتوں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے لائق احترام بنایا ہے ان چیزوں کی تم تعظیم کرو. کعبہ، اسے اللہ نے لائق احترام بنایا. حجر اسود، اسے اللہ نے لائق احترام بنایا. مقام ابراہیم، اسے اللہ نے لائق احترام بنایا ہے. صفا و مروہ، ان دو پہاڑیوں کو بھی اللہ نے لائق احترام بنایا ہے. تو ان چیزوں کے علاوہ بہت سی چیزیں، مسجد لائق احترام، مدرسہ لائق احترام، اللہ والے کا مزار لائق احترام. تو لائق احترام جو چیزیں ہیں وہ ہے حرمات اللہ. یہاں تک کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے خرید لیا جائے وہ بھی لائق احترام.
قربانی کے جانور کو لات مارنا یا اسے گالی دینا یا اسے بوجھ سمجھنا اس کی اجازت نہیں، کیونکہ جو جانور قربانی کے لیے آپ نے خرید لیا وہ دیگر جانوروں کی طرح ہے، اس کا مقام بڑھ گیا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مقرر ہوا، اس کا مقام بڑھ گیا، اس کے گوشت کا مقام بھی بڑھ گیا۔ قربانی کا گوشت دیگر گوشت کی طرح نہیں ہے، تبرک ہے، اس کے کھانے میں بھی ثواب۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جن کا احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تو یہ حرمات اللہ کیا ہے؟ یہ حرمات اللہ جن چیزوں کو دیکھنے سے رب کی یاد آ جائے، کعبے کو دیکھیں گے رب کی یاد آئے گی، یا رب کے محبوب بندے کی یاد آئے گی۔ مقام ابراہیم کو آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئے گی، صفا اور مروہ کو دیکھیں گے تو بی بی ہاجرہ کی یاد آئے گی، زمزم کے کنویں کو آپ دیکھیں گے تو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آ جائے گی، اور روضہ رسول کو آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کی یاد آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں، جو ان کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو بہتر ہے، تعظیم بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ بے ادبی بہت بری چیز ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس بہتر ہے، یعنی رب یہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی تم تعظیم کرو جن چیزوں کو اللہ نے لائق تعظیم بنایا۔ جب پتھر کی آپ تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ اس پتھر کو اللہ نے لائق تعظیم بنایا، تو کیا آپ اس انسان کی تعظیم نہیں کریں گے جس انسان کو اللہ نے لائق تعظیم بنایا؟ آپ کے والد لائق تعظیم، آپ کے بڑے بھائی بھی لائق تعظیم، اگر ان کی تعظیم آپ کو کرنا نہیں ہوتا تو اللہ ان کو آپ کے بعد پیدا کرے گا، پہلے پیدا کیا، بڑے بھائی کو اللہ پہلے پیدا کر دیا تو آپ ان کی تعظیم کریں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دونوں ایک ہیں، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، ماں باپ ایک ہیں، وہ عمر میں بڑے، تمہارے بڑے بھائی ہیں، تم چھوٹے بھائی۔ آج دیکھا جاتا ہے بہت سے گھرانوں کے اندر پہچان نہیں سکتے کہ بڑا بھائی کون، چھوٹا بھائی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی بولا رے ادھر آ گئے، ہم سمجھتے کہ چھوٹا بھائی کیا آپ سے 2 سال کی چھوٹے گا، میرے سے بڑا، بڑے بھائی کو ایسا بلاتے آپ نے، ویسی عادت ہوگی، ارے عادت کو بدل ڈالو، تمہارے بڑے بھائی کی تم بے عزتی کر کے خود کی بے عزتی کر رہے ہو، لوگ کہیں گے کیسا کمینا بد تہذیب ہے، اپنے بھائی کو عزت سے نہیں بلا۔ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اصل وجہ اس کی ماں باپ کو چاہیے کہ بڑے بھائی کی قدر چھوٹے بھائی کے دل میں ڈالے۔ بیوی کے لیے لازمی ہے کہ باپ کی قدر بیٹے کے دل میں ڈالے۔ اکثر ہماری مائیں بڑی نادانی کرتی، اپنے شوہر کے خلاف اپنے بچوں کو بار بار آخری بچہ اپنے باپ کے خلاف اپنے دل میں بغاوت پیدا کر دیتا ہے، بڑا ہو کر باپ کی بالکل عزت نہیں کرتا۔ اس وقت اگر ماں کہے تو بھی بچہ کہے گا کہ تم نے ہی اتنا کہا تھا تمہارے شوہر کے بارے میں، تو موقع برداشت کا جاتا ہے، باپ کی بے عزتی کرتا ہے، باپ بیٹے میں پریشانی آ جاتی ہے۔ اب یہ ماں کس کی سپورٹ کرے گی؟ اپنے شوہر کی کرے گی یا بیٹے کی کرے گی؟ شوہر کی ہی کرنا پڑتا، تب بیٹا ہوتا
کہ اس وقت وہ سنا نا، اس وقت یہ سنا نا، تو ماؤں کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کی ہمیشہ عزت برقرار۔ تو بات یہاں پر چل رہی تھی ان بابرکت مقامات جن کو اللہ نے لائق تعظیم بنایا، ان کی تعظیم اگر تم کرو گے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کعبے کی تعظیم کرو گے تو تمہاری بھلائی، حجر اسود کی تعظیم کرو گے تمہاری بھلائی، صفا و مروہ کی تعظیم کرو گے تمہاری بھلائی، مقام ابراہیم کی تعظیم کرو گے تمہاری بھلائی۔ عبادت اللہ کے، ان چیزوں کی عبادت نہیں، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، مقام ابراہیم کی عبادت نہیں کرتے، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، میدان عرفات وہ بھی لائق تعظیم ہے، کیونکہ اللہ نے اس مقام کو ایک خاص عبادت کے لیے چن لیا۔ پھر پروردگار کہہ رہے ہو وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے جانور، چوپائے یعنی بکرا، گائے، اونٹ، یہ سب تمہارے لیے حلال، اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہی جانور تم پر حرام ہے جس جانور کے حرام ہونے کا ذکر تلاوت کے ذریعے تم کو بتا دیا ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ جو جانور مر جائے اسے کہیں گے مردار، وہ حرام ہے، اور جس جانور کو ذبح کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو وہ جانور حرام ہے تمہارے۔ مشرکوں نے اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام قرار دیا، کسی کی کوئی جانور گر گیا تو اسے یہ لوگ حرام سمجھتے تھے، اور پھر انہوں نے مقرر کر لیا کہ ایک سال جانور حلال ہے، پھر دوسرا سال آئے تو حرام ہے، تیسرا سال آئے تو وہی حلال ہو جائے گا، پھر چوتھا سال آئے تو وہی جانور حرام ہو جائے گا۔ ایسے انہوں نے کئی خیالات بنا رکھے تھے۔ پروردگار نے کہا کہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہے وہ ہمیشہ حلال ہی رہیں گے، دن میں بھی حلال رہیں گے، رات میں بھی حلال رہیں گے، مگر جن جانوروں کی حرمت، جن جانوروں کی ممانعت تم کو بتا دی گئی وہ جانور تم نہیں کھا سکتے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اے مومنو پرہیز کرو گندگی سے، من الاوثان، وہ گندگی جو بتوں کے اندر، بت پرستی یہ گندگی ہے، یہ گندی چیز، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہے، اس سے بڑھ کر غداری کیا ہے کہ اللہ کو پالے اور آپ عبادت ایک ایسے پتلے کی کر رہے ہیں جس پتلے میں نہ جان ہے نہ سمجھ ہے، اور وہ پتلا جیسے آپ نے اس کو بنایا بن گیا، اس کی ناک آپ نے لگائی، نہیں لگاتے تو ناک نہیں رہتی اسے، تو تمہارے ہاتھوں سے بنایا گیا بت یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، تو تم نے تمہارے حقیقی خدا کے ساتھ غداری کی، لہذا بت پرستی کو اللہ نے گندگی کہا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے مومنوں جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو، بت پرستی سے پرہیز کرو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اللہ ہی کے ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، ایسے متوجہ ہو جاؤ کہ تمہاری توجہ اللہ ہی کی طرف رہے، کسی بت کی طرف تمہاری توجہ نہ جائے۔ غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر، یعنی تم کو شرک چھوڑنا پڑے گا۔ شرک کیا ہے؟
اللہ کے سوا دوسرے کو عبادت کے قابل سمجھنا، اللہ کے سوا دوسرے کو حاجت روا من، مشکل کشا من۔ ہم حضرت علی کے بارے میں علی مشکل کشا، تو ہمارا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی طاقت سے مشکل دور کرتے ہیں۔ بذات خود کوئی کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتا، اصل میں مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو ہے ذریعہ، یہ حقیقت میں ذریعہ۔ تو اللہ کے ساتھ شریک کیے بغیر اللہ کی طرف متوجہ رہو، یہی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ گر پڑا آسمان سے۔ اگر آسمان سے کوئی گر جائے، آسمان تک کسی کو پہنچایا گیا، وہاں سے اسے پھینک دیا گیا، وہاں سے آ کے زمین پہ گرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ کتنا برا حال ہوگا۔ ایسا ہی برا حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، دوسرا اس میں شامل ہو نہیں سکتا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے گویا وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پرندوں نے آ کر اسے اچکنا شروع کر دیا۔ کوئی اوپر سے جائے، گر جائے، گرنے کے بعد زندہ رہے گا؟ مر جاتا ہے۔ جب مردہ ہو جاتا ہے تو اوپر سے چیلیں دیکھتی ہیں اسے، اور پرندے دیکھتے ہیں، وہ پرندے جو مردہ خور ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ سیدھے آتے ہیں اور اسے اچک کر بڑے مزے سے اس کا گوشت کھا کر چلے آتے ہیں۔ تو شرک کرنے والے کا حال ایسا ہی ہے، گویا کہ وہ گر گیا، گرنے کے بعد شیطان کے ہاتھوں کا شکار کھلونا ہو گیا۔ اور تحویل بھی الريح، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے ہوا لے کر اڑی، فی مکان صحیح، لے کر گئی اور اسے دور دراز جگہ جا کر پھینک کر آ گئی۔ تو شرک کرنے والا بظاہر اچھا نظر آتا ہے، مگر اندر اس کی حالت اتنی بگڑ گئی گویا کہ وہ آسمان سے گرا، پرندے اس کا گوشت کھا رہے ہیں، یا اسے تیز ہوا آ کر لے گئی، لے جانے کے بعد کہیں پھینک ڈالے۔ اب کس کو پتا کہاں گرا، اور گرنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی؟ ذالک، وہ جو بتایا گیا وہ سب برحق ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ شعائر، شعیرتن کی جمع، شعیرتن کا معنی ہے نشانی۔ تو اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ دو قسم کی ہیں اللہ کی نشانی، یہ عام نشانیاں، دوسری قسم خاص نشانی۔ عام نشانیوں میں کائنات کی ہر چیز آتی، آپ دیوار کو دیکھو، خدا کی نشانی ہے، خدا ہی نے اس دیوار کے بنانے کا طریقہ انسان کے دماغ میں ڈالا، تب جا کر انسان نے یہ دیوار بنائی۔ کسی بھی چیز پہ آپ نظر کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ عام نشانیاں، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ آيَةٌ، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ۔
تدل علی انہ واحد، ہر حرکت کے اندر، ہر سکنت کے اندر یہ گواہ جو اللہ کی وحدانیت کو بتا رہا ہے، اور ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اللہ کے یہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ عام نشانیاں اور خاص نشانیاں وہ جنہیں خدا کو یاد کرنے کے لیے ہی دیکھا جاتا ہے، ان نشانیوں میں کعبۃ اللہ، کعبے کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ اللہ کی عبادت کے تصور سے آپ کعبے کو دیکھیں، اور کعبے کے علاوہ دیگر مقامات ہیں تو جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً اس کا یہ کام من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے، یعنی دل میں جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو انسان تعظیم کرنے لگ جاتا ہے، جب تقوی چلے جاتا ہے تو انسان بے ادبی کرنے لگ جاتا ہے۔ ابلیس کے دل سے تقوی گیا، اس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی ایک نشانی، اللہ نے انہیں اپنے دستور قدرت سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اللہ کی کتنی پسندیدہ چیز ہے آدم علیہ السلام، مگر شیطان کے دل میں تقوی نہیں تھا، لہذا اس نے انکار کر دیا۔ تو شعائر اللہ کی تعظیم میں شرک نہیں۔ عام طور پر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اس کی تعظیم کرو گے تو شرک ہو جائے گا، اس کی تعظیم کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ان کی تعظیم کرو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے، تم متقی بندے ہو۔ قرآن نے کھلے لفظوں میں بتا دیا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو تعظیم ہے یہ دلوں کا تقوی۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے۔ یہ جو جانور ہے قربانی کا جانور، اور حج کے موقع پر جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی 10واں دن مینا میں آ کر، تو اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی یہ صحیح لفظ ہے، مگر لوگ یہ لفظ نہیں بولتے، لوگ اسے بھی قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہر سال ہم اپنے گھر میں دیتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں اضحیہ، اضحیہ اردو میں قربانی۔ اور وہاں جو حج تمتع کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ قربانی دیتے ہیں، اس قربانی کو لوگ قربانی کہتے ہیں، مگر مسائل کتابوں میں اس کا نام ہے ہدی۔ تو یہ جو جانور ہے یہ قابل تعظیم جانور ہے، انسان تعظیم کرے گا، بکرے کی تعظیم کرے گا، کیوں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ کب ہوا؟ اللہ کی عبادت کے لیے اسے ذبح کیا جا رہا، تو اللہ کی نشانیوں میں ہوگا، اس کی بے عدبی مت کرو۔ اسی طرح ہر کھانے کا ادب کرنا، مگر جس کھانے پر خدا کا کلام پڑھ لیا گیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کھانے کی کبھی بے عدبی مت کرو۔ جس کھانے کی نسبت کسی اللہ والے سے ہوگی، 11ویں کا کھانا، 12ویں کا کھانا، چھٹی کا کھانا، اس کی نسبت ایک اللہ والے سے ہے، لہذا اس کی بھی تعظیم کرو، کبھی بے ادبی نہ کرو۔ تو ان جانوروں کے اندر جنہیں تم قربانی کے لیے لے جاتے ہو، منافع ہے اس کے اندر، یعنی فائدے ہیں۔ الی اجل مسمى، یہ مقررہ مدت تک، یعنی جب تک ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے مینا پہنچ کر ذبح کرنے کا خیال جب تک نہیں تھا، یہ جانور ایک معمولی جانور تھا،
جب یہ خیال آ گیا تو آپ ان سے نفع حاصل کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اس کا جو مقام یعنی ان جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام کعبۃ اللہ، کعبے کے پاس مکے ہی میں ان جانوروں کو ذبح کیا جائے، حدود حرم سے باہر ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہم کو فون کرتے کہ دیکھو اب مجھے قربانی کرنا ہے، یہاں پر یہ نہیں ملا، بکرا نہیں ملا، یا مجھے پتہ نہیں، مدرس میں ہماری طرف سے کر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا ثم محلها الى البیت العتیق، ان جانوروں کو کعبے کے پاس سے ذبح کرنا چاہیے جو حدود حرم ہے، جن کے اندر قدم رکھتے ہی آپ حرم شریف میں داخل ہو جاتے ہیں، تو حدود حرم کے اندر ہی عزیزیہ وغیرہ جو حدود حرم میں آ جاتا ہے، تو اس لیے آپ وہاں ذبح کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ حج کے 4 رکوع ختم ہو گئے۔ اب یہ 2 حدیثیں سن لیں گے، چونکہ درس حدیث بھی آپ کو سنانا ہے۔ پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو امام احمد نے روایت کیا۔ امام احمد بن حنبل یہ 4 اماموں میں چوتھے امام، پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک، اس کے بعد امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، یہ ہے ترتیب۔ بعض لوگ ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی کا نام لیتے ہیں، لینے میں غلطی نہیں، مگر امام مالک کا زمانہ آگے کا ہے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب، اس کتاب کا نام ہے مسند احمد۔ مسند میم کے پیٹ سے پڑھنا چاہیے، بعض لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، مسند احمد پڑھ لیتے، تو مسند کتاب کا نام نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھ جائیں گے اس کا نام مسند نشی ہو جائے گا تو مسند ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل مضطجع علی بطنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کا گزر یہ ایسے شخص کے پاس ہوا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اونگا اوپر ہے، پیٹ زمین پر لگا ہوا، ایسا ایک شخص پڑا۔ فغمزه برجله، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اس کو کچھ دبایا، یعنی جگانا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ سے دباتے، پیر سے بھی دباتے، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے دبایا کیونکہ وہ شخص حضور ناراض، پیر سے دبایا۔ وقال، حضور نے فرمایا ان هذه رجعہ، بے شک یہ جو تیرا طریقہ ہے لیٹنے کا، لیٹنا یہ جو طریقہ ہے، لا يحبها اللہ عز وجل، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، یعنی تم سانپ کی طرح بن جاؤ، خدا کو پسند نہیں۔ پیٹ کے بل کون چلتا ہے؟ سانپ چلتا ہے، دشمن ہے تمہارا، تم سانپ کی طرح مت بن جاؤ، اور پھر شیطان بھی غالب ہو جاتا ہے۔ جو نوجوان اس طریقے سے سو جاتے ہیں، شیطان ان پہ غالب آتا ہے، اس وجہ سے انہیں احتلام ہو جاتا ہے۔ تو مسنون طریقہ سونے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سونے والا داہنی کروٹ سو،
یعنی اس کا داہنے سیدھا پہلو زمین پر رہے اور اپنی ہتھیلی گال کے نیچے رکھ لے، پھر آنکھ بند کر لے، آنکھ بند کر کے ذکر میں لگ جائے، زبان سے کچھ کہے یا سانسوں ہی میں ذکر کرے، سانسوں میں اللہ اللہ کہتا رہے اور تصور کعبے کا کر لے، حضور کے روضے کا کر لے، یا کسی اللہ والے کی صورت اپنے ذہن میں لے آئے، اگر مرید ہے تو اپنے شیخ کا تصور کر کے سو جائے، نیند لگ جائے۔ نیند کب لگتی ہے یہ وقت کوئی بتا نہیں سکتا۔ سوئے تھے، جب سویا تب دیکھا 11:30 کو نیند لگی، کیا ہرگز نہیں بول سکتے، پڑھے رہیں گے اچانک لگ جائے گی۔ نیند کب کھلی یہ تو بتا سکتے ہیں، آنکھ کھولتے آپ گھڑیال دیکھیں گے، مگر سوئیں گے تو کیا گھڑیال دیکھیں، گھڑیال دیکھتے رہیں گے تو آپ کو نیند ہی نہیں آئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ کہ آدمی کو جب نیند آ جاتی ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہے نیند پوری نہیں ہوتی، نیند پوری نہیں ہوتی۔ کسی نے ایک لطیفہ ہی لکھ دیا، کہا کہ حلوہ پوری ہوتی ہے، یہ پوری ہوتی، وہ پوری ہوتی ہے، لیکن کیا پوری نہیں ہوتی بھائی؟ نیند پوری نہیں ہوتی۔ حلوہ پوری، پانی پوری، ہر چیز پوری ہو جاتی ہے، کیا چیز پوری نہیں ہوتی؟ نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کا سونا سخت ناپسند تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پرہیز کریں اور اپنے بچوں سے بھی پرہیز کریں۔ جب ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ اس طریقے سے سوتا ہے تو ہم اسے جگا کر کہیں کہ ایسا نہیں سونا، کروٹ سوئے، اور ضرور نہیں سونا چاہیے۔ صحت کے اعتبار سے بھی بہت سی خرابیاں ہیں، یعنی پیٹ کے اندر میدا ہوتا ہے، تو آدمی اس طرح چھپکا ہے تو سانس لینے کے وقت پر پیٹ اندر جاتا باہر آتا سانس، تو اس طریقے سے اگر پڑ گیا تو اگر سانس چھوڑتے وقت جو پیٹ ذرا باہر آتا وہ چپٹ جائے گا زمین سے، تو کئی خرابیاں ہیں اس کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب حکمت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے منع کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارے ہزاروں نقصانات ہوتے ہیں، اور کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ہمارے ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ، حکیم بن حزام ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطى، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، یا رسول اللہ دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی چیزیں آ کر پڑی رہتی تھیں، آپ غریبوں میں تقسیم کر کے جاتے، تو چند چیزیں تھیں، میں نے کہا یا رسول اللہ دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، لے کر وہیں بیٹھے، پھر کچھ دیر کے بعد بولے یا رسول اللہ کچھ دیجیے، تو حضور کے پاس نہ کہنے کی عادت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی دے دی۔ اب سمجھانا ہے ان کو، سمجھانا یہ اچھی عادت نہیں، بار بار مانگتے رہنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، سمجھا کیسے سمجھائیں؟ ان کے دل کو بھی درد نہیں ہونا، ان کی بے عزتی بھی نہیں ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ اپنی زبان سے نکالے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ حضور نے کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا، واہ کیا جود و کرم، اے شہ بطحا
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے۔ جو آپ سے مانگتا ہے وہ سب کچھ سن سکتا ہے مگر نہیں سنتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تشہد میں لا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا کا معنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کہ اس موقع پر تو نہیں کہا ہے۔ اگر کلمہ شہادت نہیں ہوتا تو وہ لا جو حضور کی نام بن جائے۔ تو یہ شاعر کا خیال ہے، اونچا خیال۔ تو دو بار جب انہوں نے مانگا، دو مرتبہ حضور نے ان کو نوازا۔ پھر کہا یا حکیم، ان کا نام ہے حکیم، اے حکیم ان ھذا المال، بے شک یہ جو مال ہے، خضر الحلو، بہت ہرا ہے، بہت میٹھا ہے، یعنی اس کا رنگ ہرا تو نہیں ہوتا مگر پھر بھی جس طرح ہری رنگت نظر میں چھا جاتی ہے، مال چھا جاتا ہے نظر میں، اور میٹھا اگرچہ میٹھا نہیں، جس طرح میٹھی چیز زبان کو پسند آتی ہے اسی طریقے سے مال متاع دولت تمہیں پسند آ جاتا ہے۔ فَمَنْ وَجَدَهُ بِسَخَاوَةِ النَّفْسِ، جو شخص اس مال کو، اس دولت کو، ان پیسوں کو دل کی لاپرواہی سے لے لیتا ہے، یعنی دل میں آرزو نہیں، طمع نہیں، ہوس نہیں، مال خود بخود ہے، بوری کلوسی، تو اسے برکت دی جائے۔ یعنی تم نے امید نہیں کی، امید کے بغیر اللہ نے تم کو دے دیا تو اس میں برکت ہے۔ وَمَنْ وَجَدَهُ بِإِشْرَاقِ نَفْسِهِ، اور جو ہمیشہ دولت کی طرف آنکھ پھیلا کر دیکھتا ہے، ہمیشہ دل میں آرزو رکھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، اسے کبھی برکت نہیں دی جائے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ للچائی ہوئی نظر سے کسی چیز کو نہ لے، کسی بھی چیز کو دیکھ کر آرزو نہ کرو، وہ چیز خود بخود آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس میں برکت بھی ہے۔ دیکھیے ایک شاعر کہتے ہیں چیزیں کہ بے سوال رسد داد خدا، وہ چیز جو پہنچے بغیر تیرے سوال کے وہ خدا کی دین ہے۔ آرا قرن مکن کہ فرشتہ دے خدا، اس کا تو انکار مت کر کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے دل میں آرزو بہت زیادہ ہوگی، اسی لیے تم نے مجھ سے مانگا، پھر بھی آرزو نہیں ملی، پھر تم نے مانگا، تو یہ آرزو مت رکھو، میں خود اگر تم کو دے دوں تو اس میں الگ برکت ہے۔ کوئی اللہ والے خود ہی اپنی طرف سے اٹھا کر کچھ دے دے تو فوراً لے، انکار مت کرو۔ بزرگوں کی دی گئی چیزوں کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، مگر بعض لوگوں کو اس چیز کی حیثیت نہیں مانتی، اس لیے انکار کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، مگر مانگو گے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں وہاں پر بادام رکھے ہوئے، بیٹھو ملو بات کرو، آ جاؤ، ہے نا مجھے ذرا دیتے کیا اس میں، ہو سکتا ہو کسی کے لیے رکھے ہوں گے، وہ تم کو دینا چاہیں گے بھی نہیں بھی چاہیے، آپ مانگ لینے کے بعد کیا کریں، دینا ہی پڑتا، جانے کے بعد کیا ہوگا، کیا وہ کوئی کو منظر ہے دینا کیا، دیکھو مانگے بغیر وہ خود اٹھا کر دے کہ لو ایک 5 بادام لے کر جاؤ، نہیں مجھے نہیں، میرے گھر میں پیڑ والے بادام پڑیں گے، ان کو تمہارے گھر میں پہاڑ برابر بادام رہیں گے، مگر بزرگ کے ہاتھ سے جو بادام دیتے ہیں وہ نہیں تمہارے پاس، فوراً لے لو، برکت ہے۔ سرکار جو آج حضرت حکیم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے حکیم، میں خود دے دوں تو تم کو برکت ہے، تم آرزو لگا کر
نظر ڈال کر مانگو تو اس میں برکت نہیں ہے۔ پھر سنو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ کب لینے والا بھکاری ہو، ورنہ آپ اپنے باپ کو بھی پیسہ دیتے، دادا کو دیتے، استاد کو دیتے، پیر صاحب کو بھی دیتے پیسہ، جا کر دے رہے تحفہ، تو پیر صاحب کا ہاتھ نیچے ہے تو تمہارا ہاتھ بہتر ہو گیا کیا؟ یہاں پر جو کہا گیا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر، بھکاری کے ہاتھ سے سخاوت کرنے والے کا ہاتھ بہتر، یہ مطلب ہے۔ اسے ذہن نشین کر، ورنہ ایک شخص نے کہا کہ میں جب چاہتا ہوں سیدھے ہاتھ کو بہتر بنا لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں بائیں ہاتھ کو بہتر، کیسے ایسا رکھا تو انہیں بہتر، ایسا رکھ دیا تو انہیں بہتر ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں، سیدھا ہاتھ ہی بہتر ہے، اوپر رہا تو بہتر، نیچے آیا تو بہتر۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں وہ ایک سخی اور بھکاری، کوئی بھیک مانگتا دینا، آپ نکال کر اسے دے رہے تو آپ کا ہاتھ بہتر ہو۔ اگر آپ جا کر مانگ رہے ہیں، کوئی دے رہا ہے تو اس کا ہاتھ بہتر ہو۔ اسی طرح مسجد کے لیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے آپ جا کر کسی سے مدد پوچھتے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ دے دیجیے۔ بیت المال کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا کوئی بھی آپ کو جلسہ کرنا ہے، میلاد کا جلسہ، 11ویں کا جلسہ، اس سلسلے میں آپ کسی سے جا کر مانگ رہے ہیں تو بھیک نہیں، دین کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، مگر اس میں بھی زبردستی نہیں کرنا، مانگنا، وہ دے دیا تو لے لیں۔ آپ گئے میلاد کا جلسہ ہم کر رہے ہیں، کچھ دیجیے، تو صاحب اٹھا کر 500 روپے دیں، لے کیا با 500 دیتا، اتنا کم دیتا نا، بڑھ کر دو۔ اس کی مالی حالت اسے معلوم ہے، تم آسانی سے کمٹ کر دو گے، تم آسانی سے کہہ دو گے، وہ کیسے دے گا؟ تو جتنا بھی دے دے لے، ایک کے بجائے 10 کے پاس لے لو۔ خوشی سے اگر سب لوگ دیں گے تو آپ کو برکت حاصل ہوگی، ورنہ آپ برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور خدا سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں میں بڑا جو ہمیشہ سخاوت کرتے ہیں، اے پروردگار تو اپنے کرم سے ہمیں ہرگز ان لوگوں میں نہ بنا جو بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔